صفحہ نمبر 46 ہے، آیت نمبر 29 مکمل ہوئی تھی، 30 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کو بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ کا ایک مالدار آدمی، رئیس آدمی جس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پیار محبت اور خلوص کے ساتھ اس کے پاس پہنچے اور اس کے پاس بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ کے کلام پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں سوچ کر بتلاؤں گا، مجھے کچھ مہلت چاہیے، چند دن کے بعد میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ ہم نے پڑھا چند دن گزرے تو جو وقت اس نے متعین کیا تھا اس دن کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ آج ولید ابن مغیرہ نے اپنا فیصلہ سنانا ہے، تو لوگ اس فیصلے کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم نظر، اس نے ادھر ادھر دیکھا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے منہ بنا لیا، نعوذ باللہ، اس نے تیوری چڑھائی، یعنی غصے کے ساتھ اپنا منہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا ثم ادبر، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پشت پھیری اور اپنا فیصلہ سنایا، ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ تو آپ خود بنا کر لے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ سأصلیہ سقر، ان قریب میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، اور وہ جہنم کیسی ہوگی کہ مجرموں میں سے کوئی فرد جو ہے وہ بچے گا نہیں، یہ جہنم اس کو نہیں چھوڑے گی، اور اس کے ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر جلائیں گے، اس کے جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ شعلوں کے ذریعے اس کی چمڑی اتروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اسی جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا علیہا، اس پر، یعنی اسی جہنم پر مقرر ہیں کیا؟ 19، 19، 9 کو کہتے ہیں، 10 کو کہتے ہیں، 9 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 19۔ اللہ نے فرمایا اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں جو کہ جہنم کے نگران ہیں، اور جہنم کے نگران فرشتے جو ہیں ان کا انچارج کون ہے؟ مالک فرشتے کا نام ہے، وہ انچارج ہوگا۔ جنت کا جو داروغہ ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ انچارج کا نام رضوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوزخ کا نگران، دوزخ کا انچارج فرشتہ ہے، اس کا نام سورۃ الزخرف کے اندر بیان کیا ہے
لیکن جنت کا جو انچارج فرشتہ ہے اس کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا۔ اب دوزخ کا جو انچارج ہے اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ یا مالک لیقضی علینا ربک۔ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا تو وہ سارے اکٹھے ہو کر جو جہنم کا انچارج فرشتہ ہوگا مالک اس کے پاس آئیں گے، آ کر کیا کہیں گے؟ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک چاہیے کہ آپ کا رب ہمارے اوپر فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں بڑی سزا مل رہی ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ایسی سزا کو برداشت کر سکیں، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، چاہیے کہ آپ کا رب ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت ہی دے دے۔ تو مالک کیا کہے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کوئی اللہ نے کتاب نازل نہیں فرمائی تھی؟ تو سورۃ الملک میں کیا آتا ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اللہ کا نبی بھی آیا تھا اور سمجھانے والا بھی آیا تھا، فکذبنا، بس ہم نے اس کو کیا کر دیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا۔ اب مالک کیا کہے گا؟ آج کے دن میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں کافروں کی دعا ہوگی مگر ناکامی میں، یعنی موت کے لیے دعا مانگیں گے تو ان کی یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان پر جہنم میں کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اب یہ 19 کیوں ہیں اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں، یہ اللہ کا ہی نظام ہے۔ ہاں البتہ بزرگوں نے اس کی چند حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ تو کافی لوگ جو ہیں قرآن تو ماننا درکنار، انہوں نے بسم اللہ کے جو 19 حروف تھے ان کو بھی نہیں ماننا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حرف کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ مقرر فرما دیا، یعنی 19 حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں اور 19 ہی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے نگران مقرر فرما دیے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں، دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان 5 نمازوں کا ایک ایک گھنٹہ ہی نکال لیں، تصور کر لیں، تو باقی کتنے گھنٹے رہ جائیں گے؟ 19۔ تو ہر گھنٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ 19 گھنٹے نمازوں کو چھوڑ کر باقی بچتے ہیں، تو 19 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے نگران مقرر فرما دیے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 بڑے دروازے ہیں، لہا 7 ابواب۔ ان میں ایک دروازہ جو ہوگا اس میں ایک فرشتہ ہوگا، اور باقی جو 6 دروازے ہوں گے ان میں 3 فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی ذمے 3 چیزیں لگائی ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، کہ زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور دل کے ساتھ تصدیق کرنا اور ارکان پر عمل کرنا۔ اب جو ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے وہ کون ہیں؟ کافر۔ تو ان کے لیے جہنم کے 6 طبقے ہیں، اور جو ان چیزوں کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن ان سے عملی کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی گناہ کے کام کر جاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ جو کافروں کے 6 طبقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 3 ہر طبقے کے لیے نگران مقرر کر دیے، یعنی 18 ان کے لیے۔ اور جو 7واں گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک فرشتہ جو ہے وہ متعین فرما دیا۔ اب 19 فرشتے ہیں یہ، لیکن
جس طبقے میں مسلمان ہوں گے گناہگار مسلمان وہ اپنی سزا کو بھگتیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جائیں گے۔ بلکہ یہ آتا ہے کہ سارے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا تو ایک مسلمان وہاں پر رہ جائے گا۔ جب ایک مسلمان رہ جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ مجھے تو جہنم کے اندر اس طبقے کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا، میں تو اکیلا ہوں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور نیازی کرے گا، کہے گا پروردگار مجھے تو یہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا، سارے تو یہاں سے نکل گئے ہیں، میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے گناہ زیادہ تھے اس لیے تو رہ گیا ہے۔ وہ روئے گا، عاجزی کرے گا، اللہ سے مانگے گا اے پروردگار مجھے بھی جہنم سے نکال دے، اے پروردگار بڑی تکلیف میں ہوں، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرمائیں اور مجھے جہنم سے نکال دیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو مجھ سے وعدہ کر کہ میں تجھے جہنم سے نکال دوں تو مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا۔ وہ وعدہ کرے گا پروردگار کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس آدمی کو جہنم سے نکالا جائے، لیکن اس کا جو چہرہ ہے وہ جہنم کی طرف ہی رکھا جائے، جہنم سے نکال دیا جائے اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف رکھا جائے تاکہ یہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اب جہنم کی طرف اس کا چہرہ ہوگا لیکن جہنم سے یہ باہر ہوگا، کچھ عرصہ گزرے گا تو کہے گا پروردگار مجھے جہنم کو دیکھ کر ذہنی تکلیف ہوتی ہے، ذہنی کوفت ہوتی ہے، اے پروردگار آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں جہنم کی طرف اپنی پشت کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو کتنا غدار ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ سے نہیں مانگوں گا، اب تو پھر سے مانگ رہا ہے۔ کہے گا پروردگار آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اگر آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں تو میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، سہولت مجھے مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اجازت اس بات کی ملے گی کہ تو جہنم سے اپنے چہرے کو پھیر لے اور پشت کو اس طرف کر دے۔ اب اس کا چہرہ کس طرف ہوگا؟ جنت کی طرف، اور پشت جہنم کی طرف ہوگی۔ یہ جنت کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ جنت کو میں دیکھ رہا ہوں تو کیوں نہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار مجھے جنت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، اب تو جنت کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت کے قریب لے جاؤ، لیکن وعدہ لیں گے اب نہیں کچھ مانگنا۔ یہ وعدہ کرے گا پروردگار کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب یہ جنت کے قریب جائے گا تو جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر مانگے گا اے پروردگار مجھے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ کہے گا پروردگار آپ تو رحیم ہیں، آپ تو کریم ہیں، اتنی بڑی جنت ہے، آپ مجھے جنت میں بھیج دیں گے تو مجھے خوشی مل جائے گی، آپ کا کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جب یہ جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمنا تو آرزو کر، جس چیز کی تو آرزو کرے گا، جتنی تو نے دنیا دیکھی، جتنی بڑی دنیا ہے اس کے مثل میں تجھے عطا کروں گا۔ یعنی جنت کی ہر نعمت اس کو مل جائے گی۔ یہ ادنا سے ادنا جو جنتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس جہنم پر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ 19 فرشتے جو ہیں وہ جہنم کے نگران ہیں۔ یہ جہنم کے اندر چلیں پھریں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف کن کو ہوگی وہاں پر؟ انسانوں کو اور جنات کو ہوگی، فرشتوں کو وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جہنم کا نگران بنا دیا ہے اور وہ جہنم کی نگرانی کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا اصحاب النار، دوزخ کے نگران، الا ملائکہ، مگر فرشتے۔ دوزخ کے نگران اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے کن کو بنایا ہے؟ فرشتوں کو بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو نگران بنایا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ جہنم کے اندر چلیں پھریں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ وہاں پر اپنی ڈیوٹی دیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنائی عدتہم، ان کی تعداد، مگر الا مگر فتنتاً، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو کافر ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کی تعداد کیوں مقرر کی؟ کہ ہم کافروں کو آزمائش میں ڈال سکیں۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ جہنم کے جو نگران فرشتے ہیں ان کی تعداد 19 ہے، تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ ایک کافر آدمی، بڑا منہ پھٹ آدمی تھا، اس کا نام تھا اسیدہ بن کلدہ، اور ابو الاسد اس کی کنیت تھی۔ جب اس نے یہ سنا علیہ سات عشر کہ جہنم کے نگران فرشتے 19 ہیں، تو بڑا بے لحاظ آدمی تھا۔ کیا کہتا ہے؟ بڑا پہلوان آدمی تھا۔ کہتا ہے جی 17 کے ساتھ میں نہیں مر لوں گا اور 2 کو تم سنبھال لینا۔ یعنی اتنا پہلوان آدمی تھا یہ کہ اگر اونٹ کی چمڑی پر کھڑا ہو جاتا تو مکہ والے زور لگاتے، اس چمڑی کو اپنی طرف کھینچتے تو وہ چمڑی کو اس کے نیچے سے نکال نہیں سکتے تھے، اتنا وہ وزنی تھا، بلکہ چمڑا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ تو اس کو اپنی قوت، اپنی بدمعاشی اور اپنی پہلوانی پر بڑا ہی ناز تھا۔ تو اس مذاق کرنا شروع ہو گیا کہ 17 کو میں سنبھالوں گا اور 2 کو تم دیکھ لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی تعداد کیوں متعین کی؟ تاکہ ہم ان کافروں کو آزمائش میں ڈال سکیں۔ تو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیستیقن، تاکہ یقین کریں، الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب لوگ، وہ تو اپنی کتابوں میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی یہ بات ذکر فرما دی کہ جہنم کے نگران فرشتے کتنے ہوں گے؟ 19 ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، وَيَزْدَادَ، اور تاکہ زیادہ کر لیں، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، ایماناً، اپنے ایمان کو، تاکہ ایمان والے قرآن کے اندر اس بات کو پڑھ کے اپنے ایمان کو زیادہ کر لیں، ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ صرف قرآن پاک کے اندر ہی نہیں بلکہ پہلی کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد متعین فرمائی ہے، تاکہ ایمان والے بھی اس بات کا اپنے دلوں میں یقین پیدا کر لیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ولا یرتابا، اور نہیں شک کرتے، الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، والمؤمنون، اور مومن لوگ۔ جو صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں اور مومن لوگ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، جس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ بات حق اور سچ ہے، وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں، وہ کسی قسم کا اپنے ذہنوں میں شک میں مبتلا نہیں ہوتے، شک اور تردد وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِيَقُولَ، تاکہ کہیں، الذین، وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرضٌ، بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ منافقت کی۔ والکافرون، اور کافر لوگ کیا کہیں؟ ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہذا، اس کے ساتھ، مثلاً، از روئے مثال کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کس بات کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ کافی لوگ اور منافق لوگ جو ہیں انہوں نے بڑے اعتراضات کیے، انہوں نے بڑی باتیں کی کہ اتنی بڑی جہنم، اتنی بڑی دوزخ، اتنی وسیع دوزخ، اور اس کے لیے کتنے فرشتے نگران ہیں؟ 19 فرشتے نگران ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی بڑی باتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی باتوں کے ذریعے ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک، ایمان والے تو جو بات سنتے ہیں قرآن پاک کے اندر، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے تو وہ اس کو حق تسلیم کرتے ہیں، اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. لیکن کافی لوگ جو ہیں یا منافق لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں بلکہ باتیں کرتے ہیں. تو ان کا اس طرح کی باتیں کرنا ان کو مزید گمراہی میں ڈال دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح یضل اللہ، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بہکاتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء، جسے چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسے بہکاتے ہیں، کسے گمراہ کرتے ہیں؟ جو کجی پر راضی ہوتا ہے، جو غلط راستے پر چلتا ہے اور اس پر چلنے پر راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں ہے سورۃ الصف کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پس جنہوں نے کج روی اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اور فرمایا ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ویہدی من ینیب، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایمان لانے اور کفر کو اختیار کرنے کا، کفر پر چلنے کا اختیار دیا ہے. اور قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہے ایمان کو اختیار کر لے اور جو چاہے کفر کو اختیار کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح بہکاتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یعلم جنود، اور نہیں وہ جانتا، جنودا جندن کی جمع ہے، لشکروں کو کہتے ہیں، اور نہیں وہ جانتا جنودا لشکروں کو، ربی کا آپ کے رب کے، اللہ مگر وہی، آپ کے رب کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر فرشتے ان گنت ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، ہم ان کی تعداد کو نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی تعداد کو جانتے ہیں کہ فرشتے کتنے ہیں. ہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 24 فرشتے جو ہیں دن رات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان میں 4 تو کون ہیں؟ کرامن کاتبین، 2 دن کے وقت اور 2 رات کے وقت. اور 10 فرشتے 10 دن کے وقت انسان کی حفاظت پر مامور ہیں اور 10 رات کے وقت انسان کی حفاظت پر مامور ہیں. یعنی کتنے فرشتے ہیں؟ اب کتنے انسان ہیں؟ وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں ہیں، جنات کے ساتھ بھی ہیں. یعنی انسانوں کے ساتھ بھی، جنات کے ساتھ، بچوں، بوڑھوں، یہ عورتوں کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ دن رات کتنے فرشتے رہتے ہیں؟ 24. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 فرشتے دن کے وقت اور 10 رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے مامور فرمائے ہیں. اور قرآن پاک میں ہے سورۃ الرعد میں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور اس کے لیے ہیں، اس کے آگے پیچھے آنے والے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اتنے فرشتے ہیں، ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے. بلکہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہ ہو، مشغول نہ ہو. یعنی اتنی تعداد فرشتوں کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کے رب کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. وما ہی، اور نہیں ہے یہ کیا؟ دوزخ کا بیان پیچھے ہوا. وما ہی، اور نہیں ہے یہ دوزخ الا مگر ذکرا، نصیحت، للبشر، لوگوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم جو ہے جس کا پیچھے تذکرہ ہوا، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک
نصیحت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جب دوزخ کے احوال کو سنیں تو عبرت پکڑیں اور جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں وہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو ہے وہ جہنم سے بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی جہنم سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔